السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور حالات و واقعات آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے یوکرین میں، کیا ہو رہا ہے۔ مسٹر بائیڈن نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ بھائی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر سے پیوٹن بھی باز نہیں آ رہا، اس کی 1,20,000 آرمی تقریباً ڈپلائی ہو چکی ہے یوکرین کے بارڈر پہ۔ تو یہ ساری اسٹیٹس جو ہے نا وہ ڈسٹیبلائز ہو جائیں گی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے۔ یوکرائن ہے، جارجیا ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان وغیرہ جو بھی ہیں ساتھ کے، بیلاروس وغیرہ، یہ سب ڈسٹرب ہوں گی۔ اور یہ جنگ پہ جو ہے نا یہ ورلڈ وار سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو جائیں گی، بہت مسئلے ہو جائیں گے۔ آرٹیفیشل بھی ٹیکنالوجی چلے گی، ہر طرح سے سب کچھ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا کہ اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان، تو افغانستان بھی آئے گا، افغانستان سے بھی اس کا فال آؤٹ ہوگا۔ پھر وہ کہاں تک جائے گا، ادھر چائنا پھر جو ہے وہ انڈیا اور تائیوان میں گھس سکتا ہے یہ موقع دیکھ کر، اور اس کو گھسے گا وہ، یہ بات ضروری ہے۔ وہ ادھر الجھیں گے، یہ ادھر یہاں پہ ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایک کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے جنگ نہ ہو، مفاہمت سے طے ہو جائے چیز، ورنہ دنیا کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس ایسا لگ رہا ہے کہ دجال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فتنہ دجال میں تو ہم داخل ہیں، آلریڈی ہم داخل ہیں فتنہ دجال میں۔ یہ فتنہ دجال ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ بس اب یہ ہے کہ جیسے بادشاہ کے آنے سے پہلے کارپٹ وغیرہ بچھ رہے ہوتے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، انتظامات صحیح ہو رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آئیں گے، تو بس اسی طرح یہ سب کچھ ہو گیا، سیٹ اپ ہو رہا ہے کہ اب جب دجال صاحب تشریف لائیں گے، بس آنے والے ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں، ہمیشہ ہم بھول گئے، ہم لوگ بھول گئے اصل میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کہ دجال، فتنہ دجال سے۔ ہم لوگ دعا مانگنی چھوڑ دی ہم لوگوں نے، تو ہم لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں فتنہ دجال اور دجال سے محفوظ فرما، ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو۔ یہ بہت ضروری دعا ہے جو ہمیں ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اور سورۃ الکہف پڑھا کریں فرائیڈے کو، اور کم از کم اس کے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں، بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کوئی، وہ روز پڑھ لیں آپ، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے دجال، فتنہ دجال سے۔ جو چیز ہمیں بتائی ہوئی ہم وہ کرتے نہیں ہیں، فضولیات میں لگے رہتے ہیں۔ کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ سوچیں آپ، منظر آپ سوچیں، ایک بستی ہے، بستی کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بچے بھوکے پیاسے ہیں، چاند لبوں پہ آئی ہوئی ہے، بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ کچھ لے کے آیا ہوگا، باپ خالی ہاتھ آیا گھر میں، کہ نہ پانی ہے نہ ایک کھانے کو اناج کا دانہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارا بچہ کچھ لے کے آیا ہو کھانے کے لیے، تو وہ بھی خالی ہاتھ آئے گا، نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، پوری بستی میں جس کو دیکھو وہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ ایسے میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی باہر آئیے، آپ کے لیے بہترین قسم کا پانی ہے، بہترین قسم کی خوراک ہے، وہ تھان لگے ہوئے آئے ہیں، بکرے بھنے ہوئے ہیں، دمبے بھنے ہوئے ہیں، چکنس بھنی ہوئی رکھی ہیں، پانی رکھے ہیں، فروٹ رکھے ہیں۔ تو وہ نا اب آپ کے سامنے جب آئیں گے اور شخص کہے گا یہ اگر کھانا و پانی چاہیے تو مجھ پہ یقین کر، اور ادھر اللہ کا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ یقین نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہے، تو وہ مسئلہ
کتنا بڑا ہوگا، کہ وہ کشمکش کا کیسا دور ہوگا کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک بیٹا، ایک بھائی، وہ یہ دیکھے کہ ایک طرف بھوک ہے، موت ہے، سسک سسک کے، اور ایک طرف یہ ہے کہ میں قبول کر لوں تو یہ کھانا پینا مجھے مل جائے گا۔ اس میں وہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا، آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ یا تو بچوں کو بھوکا مرتا ہوا پیاسا مرتا ہوا دیکھ لے، ماں باپ کو بھوکا پیاسا مرتا ہوا دیکھ لے، یا پھر اپنا ایمان خراب کر لے اور کھانا پینا لے کے اپنا ایمان کھو دے۔ اس لیے کیا ہے، وہ وقت بہت نازک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ ذرا سوچیں اگر ایسا ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کس طرف جائیں گے؟ ظاہر ہے ہر آدمی بولے گا کہ بھائی میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی بہن کو بھوکا پیاسا مرتے ہوئے تو نہیں دیکھوں گا، میں لے لیتا ہوں۔ وہ لینا ہی اس کی موت ہوگا، سمجھ لیں، کیونکہ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا خطرناک وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں دجال سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اچھا مسلمان بنائیں، نماز پڑھائیں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کل کو کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ ان کو معلومات دیں، اچھی باتیں بتائیں، بری باتیں بتائیں، تو اس سے آپ ہی کا بھلا ہوگا، آپ کی آل و اولاد کو، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اور اگر ہم انہیں کچھ نہیں سکھائیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ پھر ظاہر ہے وہ کچھ ہی نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، ان کو جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے وہ لے لیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر آخرت کی زندگی بڑی خطرناک ہوگی ان کے لیے، اور جو ان ماں باپ کے لیے بھی جنہوں نے ان کو صحیح تربیت نہیں کی۔ تو آپ برائے مہربانی، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنی اولاد کا بہت خیال رکھیں، صحیح تعلیم تربیت دیں ان کو، لیکن اسلامی باتیں بھی سمجھائیں۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔